عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عمرہ کا حکم۔ صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت ہے اور ایک سے زیادہ کرنا مستحب ہے۔ اگرچہ بعض علماء کے نزدیک صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کی ادائیگی واجب ہے۔ سفر کا آغاز۔ گھر سے روانگی کے وقت 2 رکعت نفل اور اللہ تعالیٰ سے سفر کی آسانی کے لیے اور عمرہ کے قبول ہونے کی دعائیں کریں۔ اپنی ضروریات کے سامان کے ساتھ اپنا پاسپورٹ یا اقامہ، ٹکٹ اور اخراجات کے لیے رقم بھی ساتھ لے لیں۔ مرد حضرات حسب ضرورت احرام کی چادریں بھی لے لیں۔ سفر میں نماز کو قصر کرنا۔ اگر آپ کا یہ سفر 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے تو آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی شرعی مسافر ہو جائیں گے، لہٰذا ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت فرض ادا کریں اور فجر کی 2 اور مغرب کی 3 ہی رکعت ادا کریں۔ البتہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ پوری نماز ادا کریں۔ ہاں، اگر امام بھی مسافر ہو تو 4 کی بجائے 2 ہی رکعت پڑھیں۔ سنتوں اور نوافل کا حکم یہ ہے کہ اگر اطمینان کا وقت ہے تو پوری پڑھیں اور اگر جلدی یا تھکن ہے یا کوئی اور دشواری ہے تو نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں، البتہ وتر اور فجر کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ عمرہ کے ارکان۔ عمرہ میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، میقات سے عمرہ کا احرام باندھنا۔ نمبر 2، مسجد حرام پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرنا۔ نمبر 3، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ نمبر 4، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ میقات۔ میقات اصل میں وقت متعین اور مکان متعین کا نام ہے۔ میقات زمانی۔ پورے سال رات دن میں جب چاہیں اور جس وقت چاہیں عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کے پیش نظر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 دن 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک عمرہ کی ادائیگی کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، خواہ حج ادا کر رہا ہو یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث بیہقی میں مذکور ہے۔ میقات مکانی۔ وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے حضرات احرام باندھتے ہیں میقات کہلاتے ہیں۔ میقات کے اعتبار سے پوری دنیا کی سرزمین کو شریعت اسلامیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، حرم۔ مکہ مکرمہ اور اس کے چاروں طرف کچھ دور تک کی زمین حرم کہلاتی ہے۔ اس مقدس سرزمین میں غیر مسلموں کا داخلہ حرام ہے۔ نیز ہر شخص کے لیے چند چیزیں کرنا حرام ہے، چاہے وہاں کا مقیم ہو یا حج و عمرہ کرنے آیا ہو، جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہاں کے خود اگے درخت یا پودے کاٹنا۔ نمبر 2، یہاں کے کسی جانور کا شکار کرنا یا اسے چھیڑنا۔ نمبر 3، گری پڑی چیز کا اٹھانا۔ حدود حرم کے اندر مستقل یا عارضی طور پر قیام پذیر یعنی اہل حرم کو عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر ہل میں جانا ہوگا۔ ہل میں سب سے قریب جگہ تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد حرم سے 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نمبر 2، ہل۔ میقات اور حرم کے درمیان کی سرزمین ہل کہلاتی ہے، جس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں حرام ہیں۔ اہل ہل جن کی رہائش میقات اور حدود حرم کے درمیان ہے، مثلاً جدہ کے رہنے والے، عمرہ کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے۔ نمبر 3، آفاق۔
حرم اور ہل کے باہر پوری دنیا کی سرزمین آفاق کہلاتی ہے۔ آفاقی حضرات جب بھی عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر یا اس سے پہلے یا اس کے مقابل احرام باندھیں۔ نمبر 1، اہل مدینہ اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، جس کو آج کل بئر علی کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی یہ میقات واقع ہے، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 420 کلومیٹر دور ہے۔ نمبر 2، اہل شام اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش وغیرہ جعفہ میقات ہے۔ یہ میقات مکہ مکرمہ سے تقریباً 186 کلومیٹر دور ہے۔ نمبر 3، اہل نجد اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً بحرین، قطر، دمام، ریاض وغیرہ قرن المنازل میقات ہے۔ اس کو آج کل السیل الکبیر کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 78 کلومیٹر دور ہے۔ نمبر 4، اہل یمن اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ یالعلم میقات ہے۔ اس کو آج کل سعیدیہ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس کی دوری تقریباً 120 کلومیٹر ہے۔ نمبر 5، اہل عراق اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذات العرق میقات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے طہارت و پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ ناخن کاٹ لیں اور زیر ناف و بغل کے بال صاف کر لیں۔ سنت کے مطابق غسل کر لیں، اگرچہ صرف وضو کرنا بھی کافی ہے، اور احرام یعنی سفید تہمد باندھ لیں اور ایک سفید چادر اوڑھ لیں۔ تہبند ناف کے اوپر اس طرح باندھیں کہ دونوں ٹخنے کھلے رہیں، اور انہی 2 کپڑوں میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور عمرہ کرنے کی نیت کر لیں۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے واسطے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس کے بعد کسی قدر بلند آواز میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں وہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروا کے ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا۔ تلبیہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا احرام بندھ گیا۔ اب سے لے کر مسجد حرام پہنچنے تک یہی تلبیہ سب سے بہتر ذکر ہے، لہٰذا تھوڑی بلند آواز کے ساتھ بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مسجد حرام کی حاضری۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر سامان وغیرہ اپنی قیام گاہ پر رکھ کر اگر آرام کی ضرورت ہے تو تھوڑا آرام کر لیں، ورنہ وضو یا غسل کر کے عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام کی طرف انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ دربار الہی کی عظمت و جلال کا لحاظ رکھتے ہوئے دایاں قدم اندر رکھ کر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو جائیں۔ کعبہ پر پہلی نظر۔ جس وقت خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے جو چاہیں اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ طواف۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس گوشہ کے سامنے آ جائیں جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور طواف کی نیت کر لیں۔ عمرہ کی سعی بھی کرنی ہے، اس لیے مرد حضرات اجتباء کر لیں، یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر ڈال لیں۔
پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیں، یا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھوں کا بوسہ لیں، اور پھر کعبہ شریف کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں اگر ممکن ہو رمل کریں، یعنی مونڈے ہلا کر اور اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کسی قدر تیز چلیں۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے رہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آگے نصف دائرے کی شکل کی 4-5 فٹ اونچی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم دراصل بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، اس میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا۔ اگر طواف کے بعد موقع مل جائے تو وہاں ضرور نفل ادا کریں۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے، جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور ہتھیلیوں کا بوسہ لیں۔ اس طرح آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح کریں، کل 7 چکر کرنے ہیں۔ آخری چکر کے بعد بھی حجر اسود کا استعلام کریں۔ 2 رکعت نماز۔ طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم پر آئیں۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت ہو تو بہتر ہے۔ اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت ادا کریں۔ طواف کی ان 2 رکعت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہجوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں۔ ملتزم۔ طواف اور نماز سے فارغ ہو کر اگر موقع مل جائے تو ملتزم پر آئیں۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان 2 میٹر کے قریب کعبہ کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے۔ اس سے چمٹ کر خوب دعائیں مانگیں، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی خاص جگہ ہے۔ حجاج کرام کو تکلیف دے کر ملتزم پر پہنچنا جائز نہیں ہے، لہذا طواف کرنے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہو تو وہاں پہنچنے کی کوشش نہ کریں۔ آب زمزم۔ طواف اور نماز سے فارغ ہو کر قبلہ رو ہو کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں خوب سیر ہو کر آب زمزم پئیں اور الحمدللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والے علم کا اور کشادہ رزق کا اور ہر مرض سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی۔ صفا پر پہنچ کر بہتر یہ ہے کہ زبان سے کہیں، أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله۔ پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور اگر یہ دعا یاد ہو تو اسے بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص مقام اور خاص وقت ہے۔ دعاؤں سے فارغ ہو کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں،
دعائیں مانگتے رہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں، البتہ اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں۔ رب غفر وارحم انک انت اعز الاکرم۔ جب سبز ستون جہاں سبز ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات ذرا تیز رفتار سے چلیں۔ اس کے بعد پھر ایسے ہی ہرے ستون اور ٹیوب لائٹیں نظر آئیں گی، وہاں پہنچ کر تیز چلنا بند کر دیں اور عام چال سے چلیں۔ مروہ پر پہنچ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں، یہ سعی کا ایک چکر ہو گیا۔ اسی طرح مروہ سے صفا کی طرف چلیں، یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اسی طرح آخری 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر مرتبہ صفا اور مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ بال منڈوانا یا کٹوانا۔ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوا دیں یا کٹوا دیں۔ مردوں کے لیے منڈوانا افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا 3 مرتبہ فرمائی ہے، اور بال کٹوانے والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن کریم میں خلق کروانے والوں کا ذکر پہلے اور بال کٹوانے والوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، لیکن خواتین چوٹی کے آخر میں سے 1 پورے کے برابر بال خود کاٹ لیں یا کسی محرم سے کٹوا لیں۔ بعض مرد حضرات چند بال سر کے ایک طرف سے اور چند بال دوسری طرف سے کینچی سے کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک دم واجب ہو جائے گا، لہٰذا یا تو سر کے بال منڈوا لیں یا اس طرح کٹوائیں کہ پورے سر کے بال کٹ جائیں۔ اگر بال زیادہ ہی چھوٹے ہوں تو منڈوانا ہی لازم ہے۔ سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے سے پہلے نہ احرام کھولیں اور نہ ہی ناخن وغیرہ کاٹیں۔ بال کا حدود حرم میں کٹوانا ضروری ہے، لہذا جدہ میں بال منڈوانے کی صورت میں دم واجب ہو جائے گا۔ جب بال کٹوانے کا وقت ہو جائے یعنی طواف و سعی سے فراغت ہو گئی تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ عمرہ پورا ہو گیا۔ اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، احرام اتار دیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ اب آپ کے لیے وہ سب چیزیں جائز ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے ناجائز ہو گئی تھیں۔ امید ہے آپ کو عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عمرہ کی ادائیگی کا طریقہ پہنچ سکے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔